قومی اور دینی قسم کی جو ان کی شاعری ہے اس کی چھاپ لگی ہے، یعنی اس سے متاثر ہو کر کوئی قوم کی خدمت کا جذبہ جو بھی کسی یعنی بچے میں ہوتا ہے وہ پیدا ہوا، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر یعنی ملت اسلامیہ کے لیے بھی کچھ کام کرنے کا جذبہ یہ بیدار ہوا۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک تعارف ہوا، اور اس کی بھی جو اصل جو ذریعہ بنا وہ ڈاکٹر صاحب کے جو بڑے بھائی تھے اظہار احمد صاحب، اور وہ جماعت اسلامی میں چونکہ اس وقت میرا خیال ہے جمعیت میں تھے، اور یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت سورہ یوسف کی تفسیر ترجمان القرآن میں چھپ رہی تھی، اور یہ وہ دور ہے کہ جب پاکستان بننے کا یعنی پاکستان الگ ہو رہا تھا، یعنی یوں سمجھے کہ ہندوستان کی تقسیم ہو رہی تھی، پارٹیشن کا یہ پیریڈ ہے۔ اور اسی کے بعد پھر اسی سلسلے سے جڑی ہوئی اگلی بات یہ کہ پھر پاکستان بنا تو ڈاکٹر صاحب حصار میں رہتے تھے، وہاں والدین کے ساتھ پھر 170 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ 20 دن میں پیدل طے کر کے پھر پاکستان پہنچے، اور اس کے بعد آ کے یہاں پر پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، یعنی یہاں سے ایف ایس سی کی پری میڈیکل میں، اور پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کی باقاعدہ۔ اس کے بعد کا ایک دور ہے کہ جس کا اب یہاں پر ذکر آ رہا ہے، تو صفحہ نمبر 19 ہے کہ جہاں سے ہم نے پڑھنا ہے۔ پچھلی دفعہ یہ ایک صفحہ ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن وہ نیٹ کے مسئلے کی وجہ سے تعطل رہا، لہٰذا اب اسے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ 1954 میں نے ایم بی بی ایس کا آخری امتحان پاس کیا، اور جیسے ہی میرا نتیجہ نکلا میں نے اسلامی جمعیت طلبہ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا اور جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست داخل کر دی، اس لیے کہ میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک تھا کہ انا امرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ مشکات کی روایت ہے، یہ حارث الاشعری رضی اللہ عنہ سے مروی۔ اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری زندگی میں چند دن بھی بغیر جماعت کے بسر ہوں۔ یعنی جمعیت جو ہے وہ ظاہر ہے کالج یونیورسٹی تک ہے، اس کے بعد جب آپ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اب جماعت کی رکنیت لینی ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک دن بھی میرا بغیر جماعت کے گزرے، تو یہ فی الفور ہی جماعت کی رکنیت حاصل کر لی۔ لیکن افسوس کہ جماعت اسلامی میں میرا قیام بہت مختصر رہا۔ رکن کی حیثیت سے جماعت میں شامل ہوتے ہی پہلی بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ دینی اور اخلاقی اعتبار سے جماعت پر شدید انحطاط اور اضمحلال طاری ہو چکا ہے۔ انحطاط اور اضمحلال کا مطلب ہوتا ہے زوال، یعنی جسے کہتے ہیں نا کوئی کم ہمتی کا پیدا ہو جانا، پستی سے دو چار ہو جانا، روبہ زوال ہو جانا۔ اور اس کے متوسلین میں کسی انقلابی تحریک کے بجائے متوسلین متعلقین، اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، منسلک لوگ، اور اس کے متوسلین میں کسی انقلابی تحریک کے بجائے عام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کا سا مزاج پیدا ہو گیا ہے۔ جیسے عام طور پہ ہوتے ہیں دنیاوی جماعتیں، دنیاوی جماعتوں کے کارکن ہوتے ہیں، تو اسی قسم کا معاملہ اور مزاج اور اخلاق اور ایمان اور کردار یہ پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جماعت کے لوگوں میں بھی مجھے بالعموم نظر آنے لگا۔ ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوا کہ جماعت کی دعوت اور اس کی اپیل کا رخ بھی اب وہ نہیں رہا جو آغاز میں تھا، بلکہ اس میں بھی ایک عام سیاسی جماعت کا سا انداز پیدا ہو چکا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے بنیادی جس کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پری پارٹیشن جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے کہ ہم نے انقلاب کے ذریعے سے اسلامی نظام لے کر آنا ہے۔ آفٹر پارٹیشن جماعت اسلامی 1951 میں الیکشن کی پولیٹکس میں چلی گئی، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا صوبائی الیکشن تھا۔ تو جب آپ الیکشن پولیٹکس میں جاتے ہیں تو پھر الیکشن کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اپنی ضروریات ہوا کرتے ہیں، اس کے لیے الگ مزاج کے کارکنان چاہیے ہوتے ہیں جو نعرے شارے ماریں، کو ہلا گلا مچا کے رکھیں، اور ایک عمومیت اس میں پھر پیدا ہو جاتی ہے۔ اخلاق پیچھے چلا جاتا ہے اور نعرے مارنے اور لوگوں کو مشتعل کرنا، جذبات کو انگیخت کرنا اور اس کو بھڑکانا، اور اب ظاہر الیکشن جیتنا آپ نے تو پھر وہ سارے طور طریقے آپ کو کرنے پڑتے ہیں کہ جو ہوئے ہیں ابھی ہم نے دیکھا ہے 8 فروری میں کہ کیا تماشا لگتا ہے۔ تو یہی معاملہ وہاں پر بھی ہوا۔ میرے ذہن نے جب اس قلب ماہیت کے اسباب و عوامل پر غور کرنا شروع کیا، قلب ماہیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شے کا آپ بنیادی فیبرک تبدیل کر دیں، یعنی کوئی ایک بنیادی تبدیلی آ جاتی ہے کسی کے اندر، اسے قلب ماہیت کہتے ہیں۔ شروع کیا
میرے ذہن نے جب اس قلب ماہیت کے اسباب و عوامل پر غور کرنا شروع کیا تو ساتھ ہی ایک اور سوال جو ابھر کر سامنے آ کھڑا ہوا وہ یہ تھا کہ 1947 میں پاکستان میں نظام اسلامی کا قیام جو اس قدر آسان اور بالکل قریب نظر آ رہا تھا، وہ 8 سالہ جدوجہد کے باوجود روز بروز نگاہوں سے دور تر کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ 1947 میں پاکستان بنا، پاکستان ہم نے بنایا تھا اسلام کے نام پر کہ ہم وہ ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں پر اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ گفتگو ہے قائد اعظم کی۔ 1930 میں علامہ اقبال خطبہ الہ آباد دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ ڈیسٹنی ہے، یعنی تقدیر مبرم ہے، یہ لازماً ہو کر رہے گا کہ ہندوستان کے شمال مغربی سرحدی صوبوں میں ایک مسلمان آزاد ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے اصل چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر دوبارہ سے اسلام کا صحیح نقشہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ ہے پاکستان کے دو بنانے والوں کا خواب پاکستان بنانے کے لیے۔ اچھا، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنانے کی مخالفت کبھی نہیں کی، وہ پاکستان بنانے کے طریقہ کار سے اختلاف رکھتے تھے۔ یہ ایک عمومی غلط فہمی لوگوں میں موجود ہے، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس مینٹلٹی کی کہ سید مودودی پاکستان بنانے کے مخالف نہیں ہیں، وہ پاکستان بنانے کے لیے پوری اس کے نظریہ پاکستان کی ایڈوکیسی کرتے رہے ہیں، مسئلہ سر قومیت میں آواز کی بریک کتاب ہو اٹھا رہی کر۔ ہے پلیز۔ واقعی بریک ہو رہی ہے حامد بھائی؟ یہ ٹھیک ہے؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے رہی۔ پھر آپ کی طرف مسئلہ ہے عامر بھائی، ہماری طرف پھر ایشو نہیں ہے۔ اچھا جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سید مودودی کی تجدید و احیاء دین اٹھا کر پڑھیں یا مسئلہ قومیت یا اس قسم کی اور دیگر کتب، تو انہوں نے نظریہ پاکستان کا مقدمہ پوری شدت کے ساتھ اور پورے عزم اور جزم کے ساتھ لڑا ہے۔ ان کا اختلاف کیا ہے کہ جس طریقے پر مسلم لیگ پاکستان حاصل کرنا چاہتی ہے، ایک آزاد ملک حاصل کرنا چاہتی ہے، تو مسلم لیگ کے لوگوں کا کردار ان کے سامنے تھا سید مودودی کے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس جد و جہد کے نتیجے میں ایک قومی ریاست تو وجود میں آ جائے گی، لیکن ایک اسلامی ریاست وجود میں نہیں آئے گی۔ اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے آپ کو جو منہاج نبوت ہے، جو منہج انقلاب نبوی ہے، جو منہج انقلاب رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، تو آپ ایک اسلامی ریاست قائم کر سکیں گے۔ خیر، اسلامی نظام پاکستان قائم ہو گیا، تو وہ جو نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے اسلامی نظام یہاں پر نافذ کرنا ہے، اس کا ڈاکٹر صاحب یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جو نعرہ تھا، جو خواب تھا ہمارا، وہ تو اسلامی نظام تو کوئی نہیں آیا۔ پاکستان بننے کے بعد 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اور اس میں بھی ظاہر کنٹریبیوشن جماعت اسلامی کا بہت ہے۔ پاکستان بننے کے بعد سید مودودی دستور اسلامی کا نعرہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ریڈیو پاکستان پر ان کی سیاست میں، معاشرت میں، معیشت میں، ان تین نظام ہے حکومت میں اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے، اس پر سید مودودی کے ریڈیو پاکستان پر لیکچرز ہوئے، وہ کتابی صورت میں بھی چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ کوشش کی، اسی کے نتیجے میں قرارداد پاکستان جو ہے وہ پاس جو قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کو حاکم اعلیٰ اور یا مقتدر اعلیٰ تسلیم کیا گیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 سال گزرنے کے بعد، یعنی کہ 47 سے لے کے 55 تک، اب یہ 55 کی بات کر رہے ہیں 1955 میں، کہ جب وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے نکل گئے، جماعت اسلامی میں آ گئے، تو یہ 1955 کا دور ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے، جب جماعت کے کارکنان کو دیکھنا شروع کیا جماعت اسلامی میں آ کر، تو وہیں سے جب اس کی گہرائی میں گیا میں اس مسئلے کی، تو سوال یہ بھی کھڑا ہوا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم نے 8 سال تک وہ جو جس نام پر، جس بنیاد پر، جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا تھا، وہ اسلام یہاں پر کیوں نہیں آیا؟ یہ ہے سارا پس منظر اس پیراگراف کا۔ آگے چلیے۔ جیسے جیسے میں ان مسائل پر غور کرتا گیا، مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوتی چلی گئی کہ تحریک جماعت اسلامی اپنے اصل رخ سے بھٹک گئی ہے۔ جو اصل رخ تھا جماعت اسلامی کا، اس سے بھٹک گئی ہے۔ وہ رخ کیا ہے؟ غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد، اسلامی نظام کا قیام۔ اور 1947 میں ملک کے بدلے ہوئے حالات میں مواقع اور امکانات، یعنی مواقع بھی انورٹڈ کاماز میں، امکانات بھی، جب آپ الیکشن کی سیاست میں آتے ہیں تو یا آپ اپورچونٹی کے پیچھے جاتے ہیں، سیاست دان اپورچونسٹ ہوتا ہے،
اس کو جہاں موقع ملتا ہے داؤ لگاتا ہے اپنا. تو مواقع اور امکانات کا یہ مطلب ہے. اس کی سادہ سی مثال ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یعنی خان صاحب کی حکومت تھی 2022 میں, اور 2022 میں ہوا یہ کہ نظر آ گیا ہمارے والوں کو, یہ جو دوسرے پی ڈی ایم والے تھے ان کو نظر آیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور خان صاحب کے درمیان کو کھٹپٹ ہو گئی ہے. اس میں زرداری صاحب بہت ہی یعنی دھاک قسم کے بندے ہیں, وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, اسی طریقے سے نواز شریف صاحب ہیں. تو ان سب نے دیکھا کہ بھائی خان صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کا وہ جو ایک پیج تھا وہ ایک پیج پھٹ گیا ہے. تو یہاں پر یہ موقع پیدا ہوا ہے, امکان پیدا ہوا ہے اپنی بات کرنے کا یا اپنا فائدہ نکالنے کا. تو فوراً سے ہی وہ پی ڈی ایم تو پہلی بنی ہوئی تھی, یکدم تحریک عدم اعتماد آئی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو کام آپ دیکھیں نا کہ ایم کیو ایم کو زرداری صاحب اپنے ساتھ ملا چکے تھے, رہ گئی تھی کاف لیگ. کاف لیگ میں بھی زرداری صاحب نے چودھری شجاعت صاحب کو تو جا کر اپنے ساتھ ملا لیا, لیکن وہ پرویز الہی صاحب کا مسئلہ وہ دوسری طرف نکل گیا. کام زرداری صاحب نے ادھر بھی ڈال دیا تھا. یہ ہے موقع, یہ ہے امکانات. اچھا, یہ ہر حکومت میں ہوتا ہے. یہ ابھی جو حکومت بننے کے لیے جا رہی ہے یعنی پاکستان میں, یعنی وفاق میں بھی ظاہر بات ہے کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں, اتحادی حکومت بنے گی جو بھی حالات ہیں. تو اس میں بھی ہر کوئی امکانات اور مواقع کی کوشش میں ہوگا کہ کس کا جو یعنی جسے کہتے ہیں نا جو داؤ چلتا ہے وہ لگائے اور اپنا فائدہ نکالے. اب یہاں ہوتا کیا ہے, اس میں گڑبڑ کیا ہے, جہاں جس کو ڈاکٹر صاحب نے ادھر انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے نا کہ آپ ہیں جماعت اسلامی ایک اصولی جماعت. اصولی جماعت مواقع اور امکانات کے پیچھے تھوڑی چلتی ہے اس قسم کے کہ جہاں اپنا تھوڑا سا موقع نکلا وہاں اپنا داؤ لگایا. آپ نے کوئی ایک وزارت لے لی کسی ایک جگہ پر, کوئی خصوصی کوٹا تھا خواتین کا, وہ بائے کروڑ کی اسمبلی میں وہ حاصل کر لیا آپ نے. یا زرداری صاحب کی جیسے کوشش ہے کہ انہیں اب یعنی صدارت مل جائے ملک کی, تو وہ صدارت انہیں مل جائے گی ابھی جو بھی حالات بننے کے لیے جا رہے ہیں اس وقت, تو وغیرہ وغیرہ. ایک اصولی جماعت اس قسم کے چھوٹے فائدے نقصان اور یہ مواقع اور امکانات کے پیچھے نہیں جاتی. یہ وہ بات ہے جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. اور 1947 میں ملک کے بدلے ہوئے حالات میں مواقع اور امکانات کے دامے ہم رنگ زمین میں گرفتار ہو کر جماعت اسلامی کی قیادت نے طریقہ کار میں جو تبدیلی پیدا کی تھی, اس نے تحریک کی ساری بلندی پروازی کو ختم کر کے رکھ دیا. دامے ہم رنگ زمین یعنی جو بھی زمینی حقائق ہوتے ہیں ان میں امکانات اور مواقع کو تلاش کرتے ہوئے اسی میں کود جانا. یہ ہے زمین کے رنگ میں اپنے آپ کو شامل کر لینا. زمین کا رنگ یعنی سیاست کا رنگ. تو سیاست کے رنگ کے تو اپنے فائدے نقصان ہوا کرتے ہیں, اپنی ضروریات ہوا کرتی ہیں, اور آپ کو اگر اس پار پالیٹکس میں رہنا ہے الیکشن کی سیاست میں, تو آپ کو وہ سارے طور طریقے اپنانے پڑیں گے جو اس ماحول میں یا اس کام میں الیکشن جیتنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں آپ کو. اور وہ سارے کیے پھر جماعت اسلامی نے, اکثر و بیشتر چلیں یوں کہہ لیں, سارے ہی کہہ لیں تب بھی کوئی بیجا بات نہیں ہے. تو یہ وہ ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت نے طریقہ کار میں یہ تبدیلی پیدا کی. اب کیا تبدیلی کیا ہے؟ بیفور پارٹیشن, پاکستان بننے سے پہلے جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ اسلامی نظام آئے گا بذریعہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کے. یہ موقف ہے جماعت کا. لیکن پاکستان بننے کے بعد جماعت اسلامی نے ایزیوم کر لیا کہ چونکہ یہ ملک بنا ہے اسلام کے نام پر, اور یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے, لہٰذا جب ہم اسلامی نظام کا نعرہ لے کر کھڑے ہوں گے تو عوام نے ووٹ ہمیں دینا ہے, اس کے نتیجے میں اسلامی نظام آ جائے گا. تو یہ نیت کی کوئی خرابی نہیں ہے, یہاں پر کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے. حالات کا تجزیہ غلط کیا گیا. سمجھ یہ لیا گیا کہ چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے لہٰذا یہاں کی عوام بھی اسلامی ہو چکی ہے, جبکہ یہ بات غلط تھی. عوام تو نعروں کے پیچھے چلتی ہے, ان کی تربیت تھوڑی ابھی ایسے ہوئی تھی. اور نمبر 2 یہ کہ جب آپ الیکشن کی پالیٹکس میں آ گئے تو اب یہاں پر آپ کے مخالف ایک جماعت موجود ہے پہلے کی, مسلم لیگ, جس نے پاکستان بنایا ہے, تو وہ تو آپ کو کسی جگہ پر بھی موقع نہیں دے گی. تو یہ ہے جو گڑبڑ پیدا ہوئی ہے طریقہ کار کی, اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت نے طریقہ کار میں جو تبدیلی کی تھی اس نے تحریک کی ساری بلندی پروازی کو ختم کر کے رکھ دیا. جو تحریک اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار اور اپنے فکر اور اصولوں کی بنیاد پر پرواز کر رہی تھی, یعنی اوپر کی طرف جا رہی تھی, وہ بلندی پروازی ساری ختم ہو گئی. لوگوں کے کردار وہ نہیں رہے, اخلاق جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے, اور ایک عام عوامیت جسے کہتے ہیں وہ جماعت اسلامی میں آنا شروع ہو گئی. اور اب جماعت کا اصولی اسلامی کردار تو خوش در خورشید ولے شعلہ مستعجل بود کے مصداق داستان پارینہ بن چکا ہے.
وہ جو ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی وہ اب معاملہ نہیں رہا، بلکہ ہوا کیا، البتہ ایک اسلام پسند قومی سیاسی پارٹی کی حیثیت سے جماعت کا وجود باقی ہے۔ یہ پری پارٹیشن پاکستان بننے سے پہلے جماعت اسلامی کیا ہے؟ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے، جس کے کچھ اصول ہیں جو اسلامی نظام لانا چاہتی ہے اور انقلاب کے ذریعے سے لانا چاہتی ہے۔ انقلاب کیسے کہتے ہیں؟ انقلاب کہتے ہیں انسانی زندگی کے جو اجتماعی گوشے ہیں، یعنی سیاست، معاشرت، معیشت، ان میں سے کسی ایک میں بھی بنیادی تبدیلی آ جانے کا نام انقلاب ہے۔ تو اور اچھا، انقلاب آتا الیکشن کے ذریعے سے تو ہے نہیں، وہ تو ایک عوامی تحریک کے ذریعے سے آتا ہے۔ آپ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، یا انقلاب فرانس کو دیکھ لیں، یا انقلاب روس کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ تمام تر انقلابات ایک عوامی تحریک اور ایک عوامی پریشر اور عوامی جد و جہد کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں، یعنی روب عمل آئے یا ظہور پذیر ہوئے۔ تو وہ جو اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی وہ اب بدل گئی آفٹر پارٹیشن، یا جس وقت ڈاکٹر صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت کیا بن گئی؟ اسلام پسند۔ اب اسلام پسند تو ہے، اسلامی اقدار اور کردار ان کے اندر ختم ہونا شروع ہو گیا، تو اسلام پسند قومی سیاسی جماعت، اب یہ قومی سیاست کرنے والی ایک جماعت رہ گئی، اور ایک عام جیسے کوئی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، بس اس قسم کا معاملہ جماعت اسلامی کا ہو گیا۔ ابتدا میں یہ انکشاف میرے لیے حد درجے اذیت بخش تھا، اذیت بخش یعنی تکلیف دہ، اذیت بخش تھا، اور مجھ پر شدید رنج و غم اور مایوسی کا غلبہ ہو گیا تھا، مگر جیسے جیسے اس مسئلے کے دوسرے پہلو واضح ہوتے گئے اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ جماعت کی اس تبدیلی کو محسوس کرنے والا میں تنہا ہی نہیں ہوں، بلکہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن میں ایک اچھی بھلی تعداد اس اکابر کی بھی ہے، تو ذرا ہمت بندی کہ غلطی کا ازالہ ممکن ہے، اور ذرا کوشش کی جائے تو اس تحریک کو دوبارہ اپنے اصل رخ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بالکل نیچرل بات ہے کہ جس انسان نے بھی کسی کے ساتھ اپنا ذہنی فکری لگاؤ جو ہے وابستہ کر لیا ہو، اپنے آپ کو الائن کر لیا اس جماعت کے ساتھ، اس کے فکر کے ساتھ، اس کے نظریے کے ساتھ، اس کی علمی جہتوں کے ساتھ، اور تمام تر اپنا مستقبل یا کیریئر انسان اسی میں دیکھتا ہو، کیریئر ان معنوں میں کہ دین کی خدمت کرنی ہے، اسے جب یہ نظر آنا شروع ہو جائے کہ یہ ہمارا تو ڈہنے والی ہے، ادھر تو گڑبڑیں پیدا ہو گئی ہیں، تو پھر بندہ لا محالہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اسے اپنا فیوچر مخدوش نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ فیوچر یہ نہیں ہے کہ دنیا بنانی ہے، فیوچر ان معنوں میں کہ جہاں پر جد و جہد کرنی تھی بھلے کچھ نہ ملے، جد و جہد تو کرنی تھی نا۔ تو وہ آدمی کو جب بلر نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر وہ انسان انگزائٹی ڈپریشن میں جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کڑتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب بھی اپنی کیفیت یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہوا، لیکن جب کہیں ڈسکشن ہوئی پتا چلا کہ یہ تجزیہ صرف میرا ہی نہیں ہے، بلکہ بعض اور لوگ بھی ہیں، اور ان میں اکابرین بھی ہیں۔ اکابرین کون سے ہیں؟ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب اور مولانا عبدالغفار حسن صاحب۔ اب یہ دو حضرات وہ ہیں کہ جو مولانا مودودی کو جب جیل ہوئی ہے تحریک ختم نبوت کے نتیجے میں ملتان میں قید ہوئی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو اس وقت جماعت کی جو قیادت ہے یا امارت ہے وہ ان دو حضرات کے ہاتھ میں آئی ہے باری باری، یعنی حضرت مولانا امین حسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالغفار خان حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں اکابرین تھے، بہت علمی شخصیات، دین کے سکہ بند علماء میں سے تھے، ان حضرات کی کنٹریبیوشن بہت ہے اس حوالے سے۔ تو یعنی اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر گڑبڑ ہوئی ہے کوئی، اور اندازہ ہوا کہ ذرا گفتگو ہوگی، بات چیت چلے گی تو پھر ہم کسی بہتر نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں، اور جماعت کی اصلاح کا بھی کوئی نہ کوئی چانس ہے۔ یہ کتاب ہے بھائی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عزم تنظیم، اس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں صفحہ نمبر 20 سے۔ تو ذرا ہمت بندی کے غلطی کا ازالہ ممکن ہے، اور ذرا کوشش کی جائے تو اس تحریک کو دوبارہ اپنے اصل رخ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ اسی امید پر میں نے 250 صفحات پر یعنی 250 صفحات پر پھیلی ہوئی ایک تحریر کے ذریعے جماعت اسلامی کے قبل از تقسیم ہند موقف اور طریقہ کار اور بعد از تقسیم پالیسی کے تفاوت اور تضاد کو واضح کیا، اور جماعت کے ارباب حل و عقد سے اپیل کی کہ وہ نئے طریقہ کار کو ترک کر کے ثابت طریقہ کار ہی کی جانب رجوع کریں۔
ہوا اصل میں یہ کہ جب اس پر گفتگو شروع ہوئی تو جماعت کے جو پرانے اراکین تھے ان میں بھی کہیں نہ کوئی شور اٹھا اس کا، تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جائزہ کمیٹی بنا دی، یعنی 3-4 اراکین پر مشتمل ایک جائزہ کمیٹی بنا دی کہ وہ پورے ملک میں جائے، جماعت کے حلقوں میں جائے اور وہاں جا کر ان سے پوچھے کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے یا پرابلم ان کے نزدیک کیا ہے، مسئلہ کیا آ رہا ہے۔ اس کمیٹی کے ہیڈ تھے سید مولانا امین حسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں مولانا عبدالغفار حسن صاحب بھی تھے اور دیگر حضرات بھی تھے۔ یہ کمیٹی جب گھومتی گھامتی پورے پاکستان سے پھرتی پھراتی ساہیوال پہنچی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب ان دنوں ساہیوال میں مقیم تھے اور ساہیوال کا جو جماعت اسلامی کا جو نظم تھا اس کے امیر بھی تھے، یعنی ضلع ساہیوال کے۔ تو جب کمیٹی پہنچی ہے ساہیوال تو وہاں پر ڈاکٹر صاحب پیش ہوئے اور اپنا نقطہ نظر رکھا، تو وہاں پر اصلاحی صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ لکھ کے دے دیں۔ تو اس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں کوئی لکھاری آدمی تو ہوں نہیں، لہٰذا میرا لکھنے کا کوئی خاص مزاج نہیں ہے تو میں نہیں لکھ سکتا۔ تو اصلاحی صاحب نے کہا نہیں، یہ چیزیں پہلی دفعہ سامنے آئی ہیں، یہ جو آپ نے پن پوائنٹ کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں مولانا اصلاحی صاحب جیسا بندہ، ڈاکٹر صاحب کی عمر اس وقت جو 32 کی پیدائش ہے ڈاکٹر صاحب کی، تو 55 میں ڈاکٹر صاحب کی عمر کتنی ہوئی؟ 23-24 سال بمشکل۔ تو یہ ایج ہے ڈاکٹر صاحب کی، یعنی 23-24 سال کے ہیں۔ اور اس وقت اصلاحی صاحب نے کہا کہ آپ نے جو مسئلہ پن پوائنٹ کیا یہ ہم نہیں اس کو سمجھ سکے، تو آپ یہ لکھ کر دے دیں۔ تو وہ اصلاحی صاحب کی ریکویسٹ پر پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ 250 صفحات، یہ جو لکھا ہے نا یہاں پہ 250 صفحے، اس کا وہ لکھا ہے پورا مقالہ یا تحریر یا کتاب ہے۔ ظاہر ہے 250 صفحات تو کتابچہ تو نہیں ہوتا، کتاب ہوتی ہے، اور یہ اس وقت بھی موجود ہے، جن حضرات کو شغف ہو وہ پڑھیں۔ اس کتاب کا نام ہے تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ، جس میں ڈاکٹر صاحب نے پری پارٹیشن جماعت کا جو موقف تھا وہ مولانا مودودی کے لٹریچر سے نقل کر کر کے تو وہ سارا اٹھا کے لکھا ہے کہ بھئی یہ موقف تھا اصلاً ہمارا، اور آفٹر پارٹیشن اب ہماری صورتحال یہ ہو چکی ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے تحریک جماعت اسلامی کی جو حقیقت ہے اور پری پارٹیشن اور آفٹر پارٹیشن جو بھی ان کا نقطہ نظر تبدیل ہوا خاص طور پہ طریقہ کار کے معاملے میں، اس کو سمجھنا ہو تو یہ کتاب بہت فائدہ مند رہے گی انشاءاللہ۔ تو یہ کتاب جب لکھی ہے ڈاکٹر صاحب نے تو اس کے بعد پھر اس پر جو ہے وہ ایک اراکین کا اجتماع ہوا اور وہ پھر آگے پیش ہوئی، اس کا ذکر آ رہا ہے آگے۔ تو جماعت اسلامی کے ارباب حل و عقد، ارباب حل و عقد کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ کہ جو یعنی مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ ساز ادارہ، یعنی کہ مرکزی شورا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگلا پیراگراف، میری یہ تحریر اب تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ کے نام سے مطبوعہ موجود ہے، اور اس موضوع پر میں اس وقت مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ میں نے یہ تحریر 1956 میں لکھی تھی۔ 1956 میں ڈاکٹر صاحب کی عمر ہوئی 32 سے 56 یعنی 24 سال لکھی تھی، اور اب 1974 ہے، لیکن 18 سال گزر جانے کے بعد بھی میں اسے اتنا ہی صحیح سمجھتا ہوں جتنا اس وقت سمجھتا تھا، اور میرے موقف میں سر منہ فرق واقع نہیں ہوا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں پختگی ہی پیدا ہوتی چلی گئی ہے۔ لیکن افسوس کہ جماعت اسلامی میں یہ اختلاف رائے انتہائی ہنگامہ خیز بن گیا۔ یہ جو اختلاف رائے جماعت اسلامی میں پیدا ہوا یہ انتہائی ہنگامہ خیز بن گیا۔ ظاہر ایک چیز لکھی گئی وہ پھر پیش ہوئی، مطلب وہ تحریر تو ابھی ظاہر اس کو پیش کرنے کا موقع تو نہیں آیا، لیکن بہرحال اس نے ایک فضا پیدا کر دی، انتہائی ہنگامہ خیز بن گیا۔ اور اواخر 1956 اور اوائل 1957 کا تقریباً 6 ماہ کا عرصہ جماعت اسلامی پاکستان پر ایک سخت بحرانی کیفیت میں گزرا۔ اب ظاہر مولانا اصلاحی صاحب کے سامنے جب وہ چیزیں آئی ہیں تو پھر وہ یعنی مولانا اصلاحی صاحب جماعت اسلامی میں نمبر 2 ہی تھے، سید مودودی کے بعد اگر کوئی شخصیت تھی تو سب کو پتا تھا وہ مولانا اصلاحی کی شخصیت ہے، تو لہٰذا وہ ایک تبدیلی تو پیدا ہونی تھی، ایک بحث چھڑنی تھی وہاں پر جو کہ چھڑی۔ ایک سخت بحرانی کیفیت میں گزرا جس کے نتیجے میں کم و بیش 70-80 ارکان جماعت سے علیحدہ ہو گئے، جن میں مجھ جیسے عام کارکنوں کے ساتھ ساتھ مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا عبدالجبار غازی، مولانا عبدالغفار حسن، مولانا عبدالرحیم اشرف، شیخ سلطان احمد اور سردار اجمل خان لغاری ایسے اکابر بھی شامل تھے، اور گویا جماعت کی قیادت کی پوری صف دوم جماعت سے کٹ گئی تھی۔ یہ صف دوم کی قیادت جماعت میں سمجھی جاتی تھی، اور ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر علمی شخصیات تھی۔
یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا اور اس کی اصل ذمہ داری کس پر ہے، یہ ایک بڑی تلخ داستان ہے جس کے بیان کا یہ موقع نہیں ہے. تاہم میں نے یا مبارکہ والا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا کے حوالے سے نقض غزل کے عنوان کے تحت اس کے اہم حصے سپرد قلم کر دیے تھے. جو حضرات دلچسپی رکھتے ہیں ان کا مطالعہ کریں. یہاں نیچے فٹ نوٹ میں لکھا ہے کہ یہ داستان حال ہی میں، اے مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ یا نہ بن جاؤ اس بڑھیا کے مانند جس نے سوت کاٹنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، یعنی خود جو ہے وہ سوت کاٹا اور اس کے بعد خود ہی اس کے ٹکڑے کر دیے. تو کتاب کا لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ داستان حال ہی میں مکمل صورت میں تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب کے عنوان سے کتابی صورت میں شائع ہو گئی ہے. یہ اصل میں دو اسپیکٹ ہیں، اور یہ اسپیکٹ اگر آپ نے سمجھنا ہو تو اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کسی بھی جماعت کو اینالائز کرنے کے لیے، یا چونکہ اب ماضی ہے نا، ماضی کو دیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اس کا یعنی جو فکری انحراف ہوا ہے، اگر اس کا تجزیہ آپ نے کرنا ہے تو آپ یہ کتاب پڑھیں، تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ. یہ ایک نظری بحث ہے، فکری بحث ہے، اصولی بحث ہے، علمی بحث ہے. 4 لفظ میں نے استعمال کیے ہیں: اصولی، نظری، فکری، علمی. یہ وہ بحث آپ کو اگر دیکھنی ہے کہ انسان نے انحراف جو ہے وہ ہوا تو کیسے ہوا، وہ انحراف کیا تھا، بلکہ حقیقت میں یہ کہ انحراف کیا تھا، وہ آپ کو ملے گا تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعے میں. البتہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ انحراف عملاً ہوا کیسے، وہ ایونٹس کیا ہوئے، وہ واقعات کیا ہیں، وہ پھر آپ کو اس دوسری کتاب میں ملیں گے. اور یہ ہے تحریک جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب، تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب. اس میں آپ کو خط و کتابت ملے گی مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی کے درمیان، اور حضرات کی بھی چیزیں اس میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کی خود اپنی بات چیزیں بھی ہیں، پھر ترجمان القرآن میں کیا چھپ رہا تھا اور مولانا مودودی نے کیا جواب دیے، وغیرہ وغیرہ. ایک لمبی، یہ بھی پوری موٹی کتاب ہے. تو یہ دو کتابیں اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں. جماعت اسلامی کو اگر سمجھنا ہو پری پارٹیشن اور اس کے بعد یہ کہ 1957 تک، یا اس کے بعد بھی آپ چند چیزیں شامل کر لیں، تو اس کتاب کا مطالعہ کریں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. 2 کتب کا. اچھا جی، آگے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے جماعت کی رکنیت کی درخواست 15 نومبر 1954 کو تحریر کی تھی، اور تقریباً 2.5 سال بعد اپریل 1957 کی کسی تاریخ کو میں نے انتہائی بوجھل دل کے ساتھ جماعت کی رکنیت سے استعفیٰ تحریر کر دیا. فٹ نوٹ میں لکھا ہے کہ درخواست رکنیت اور تحریر استعفیٰ دونوں تاریخ جماعت اسلامی کے ایک گمشدہ باب میں شامل ہیں. جن حضرات کو دلچسپی ہو وہ یہاں سے جا کر پڑھ سکتے ہیں. لیکن اب یہ بولڈ الفاظ میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں نے زندگی کا وہ نصب العین بھی ترک کر دیا جس کے اصول کے لیے میں نے جماعت میں شمولیت اختیار کی تھی. اور احیاء اسلام و تجدید دین، احیاء اسلام کو زندہ کرنا. اسلام کے زندہ کرنے کا مطلب یہ کہ اسلام مر چکا ہے پہلے سے. سوال یہ کون سا اسلام مر چکا ہے؟ نمازیں نہیں کبھی فوت ہوئی، نمازیں مری نہیں کبھی، روزے نہیں کبھی مرے، حج کبھی بند نہیں ہوا. تو یہاں پر احیاء کس کا ہو رہا ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ اسلام کا نظام سیاست مر چکا تھا، اسلام کا نظام معیشت مر چکا تھا، اسلام کا نظام معاشرت مر چکا تھا، اسلام کا نظام فوجداری اور دیوانی اور قانون سازی، یہ سب مر چکے تھے. ان کو زندہ کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر احیاء دین سے مراد یہ ہے. تجدید دین یعنی دین میں تجدید کرنا، جو مجددین آ کر کام کیا کرتے ہیں. اور شہادت حق و اقامت دین، شہادت حق یعنی شہادت علی الناس. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو یہ ہے اصل میں شہادت علی الناس، کہ آپ کو دین کی گواہی دینی ہے اپنے ذات سے، عمل سے، دعوت دے کر، اور بالآخر اس کو ایک نظام کی حیثیت سے برپا کرنے کے ساتھ. یہ ہے جو دعوت آپ کو دینی ہے، یہ مراد ہے. شہادت حق و اقامت دین کی اس جدوجہد سے بھی لا تعلقی اختیار کر لی، جسے میں نے پورے شعور و ادراک کے ساتھ اپنا دینی فرض سمجھ کر قبول کر لیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ نہیں ہے بالکل بھی کہ میں نے یہ کام کیا ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہی میرا نصب العین، اور وہ جو ساری بات لکھی ہے وہ یہ ہے. کیوں لکھی ہے؟ سوال یہاں پر یہ ہے، وہ اس لیے بھائی کہ لوگ جماعتوں کو دیکھ کر جماعتیں ڈی ٹریک ہو گئیں. شکوہ آپ نے یہ بنایا کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگما حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. ٹھیک ہے، آپ کو جماعت سے اختلاف ہوا، آپ الگ ہو گئے. جماعت سے الگ ہو جانے کے بعد کیا جو فرض من جانب اللہ آپ پر عائد ہوا تھا وہ ساقط ہو گیا؟ نہیں.
فرض تو وہیں کا وہیں ہے، جماعت ڈی ٹریک ہوئی ہے نا، تو اس سے بہتر آپ کو کوئی اور جماعت مل جاتی ہے، اس میں شامل ہوں، ایگزسٹنگ جو بھی جماعتیں ہیں۔ نہیں کوئی جماعت ایسی نظر نہیں آتی تو فرض کی ادائیگی تو بہرحال لازم ہے، تو اپنی جماعت بنائیے، خود کھڑے ہوں اور جماعتی زندگی اختیار کیجئے، اور جماعتی زندگی میں شامل ہو کر دین کی دعوت اور اقامت کے لیے جدوجہد کریں۔ اگر آپ دین کی دعوت اور اقامت کا کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کسی جماعتی زندگی کا پارٹ نہیں ہیں، تو آپ کوئی اقامت دین کی جدوجہد نہیں کر رہے۔ تو دین کی خدمت صحیح معنوں میں شہادت علی الناس اور اقامت دین کا فریضہ صرف اور صرف جماعتی زندگی ہی کے تحت ہی ادا ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہے جو ڈاکٹر صاحب یہاں پر سمجھا رہے ہیں۔ اور کیوں سمجھا رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو نکلے تھے جماعت اسلامی سے، وہ پھر انہوں نے کوئی جماعت نہیں بنائی۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت کوشش کی ہے اس کے بعد، مولانا اصلاحی ہوں، عبد الجبار غازی ہوں، عبد الغفار حسن ہوں، حکیم عبد الرئیف اشرف ہوں، شیخ سلطان احمد ہوں، مولانا اجمل خان لغاری ہوں، ان میں سے پھر ان لوگوں نے کوششیں تو کی ہیں، لیکن ہمت چاہیے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو قائل کرنا پڑتا ہے۔ یہ کام بہت مشکل ہے، منزل یہی کٹھن ہوتی ہے قوموں کی زندگی میں، تو افراد کی زندگی میں بھی ایسی یعنی منازل کٹھن ہی ہوا کرتی ہیں۔ تو اس طرف پھر کوئی آیا نہیں، کوشش ہوئی ہے، بہرحال مولانا اصلاحی نے بھی کوشش کی ہے اور لوگوں نے بھی کوشش کی ہے، لیکن یہ کہ مطلب یہاں تو باتیں سننی پڑتی ہیں، تانے سننے پڑتے ہیں لوگوں کے، یہاں تو کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے آپ کی بڑی ہائی لیول پر جا کر، اخبارات میں لوگ کالم لکھتے ہیں، ٹی وی پہ لوگ مذاکرے کرتے ہیں، ٹاک شوز ہوتے ہیں، اب تو سوشل میڈیا ہے تو پگڑی اچھالی جاتی ہے، بیچ میں دھار میں بیچ چوراہے میں آپ کی پگڑی اچھالی جاتی ہے۔ تو یہ سارا کام کریکٹر اسیسینیشن کا ہوتا ہے، تو لوگ پھر اسی لیے بھاری پتھر کو چوم کر سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن یہی کام کرنے والا ہے، نجات اللہ نے اسی کے ساتھ منسلک رکھی ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ تو یہ وہ بات جو بولڈ الفاظ میں لکھی ہے نا، اس کا پس منظر یہ ہے، ڈاکٹر صاحب یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ جماعت سے نکلنے کے نتیجے میں اس نصب العین کو ہی چھوڑ دیتا، اس مقصد سے ہی پیچھے ہٹ جاتا، نہیں، مقصد میرا وہی تھا کہ میں نے اقامت دین اور شہادت حق کے لیے جدوجہد کرنی تھی، احیاء اسلام اور تجدید دین کے لیے کام کرنا تھا، اس لیے میں نے اب جماعت بنائی ہے۔ جب میں نے اپنا حلقہ احباب بڑھایا ہے اور درس و تدریس کا سلسلہ اور تعلیم و تعلم میں قرآن سے وابستہ ہوا، اس کے نتیجے میں ظاہر چند افراد ساتھ ملے، اب ان کے لیے ایک جماعت بنانی اور اس کے لیے عملی جدوجہد کرنی، یہ پیش نظر ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے برعکس واقعہ یہ ہے کہ بحمداللہ گزشتہ 17-18 سالوں کے دوران میں مجھ پر کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میری نگاہوں سے احیاء اسلام اور اقامت دین کا بلند و بالا نصب العین اوجل ہوا ہو، یا مجھے اپنے ان فرائض کے بارے میں کوئی شک و شبہ لاحق ہوا ہو۔ اصل میں یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے نا جو پھر بندے کو مجبور کرتا ہے کہ نہیں بھائی یہ فرض ہے، اس کی ادائیگی کرنی ہے، اس کے لیے جماعت چاہیے۔ تو اگر یہ ہر وقت تر و تازہ رہے گا، اور ہر وقت تر و تازہ کیسا رہے گا؟ نصب العین یہ مقصد زندگی قرآن ہی واضح کرتا ہے، یہ کتابیں پڑھ کے بھی واضح نہیں ہو پاتا، لوگ لٹریچر پڑھتے ہیں پھر بھی بات واضح نہیں ہوتی۔ تو اصل مقصد اور نصب العین واضح کرتا ہے قرآن مجید۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس دوران تعلیم و تعلم میں قرآن اور درس و تدریس قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا ہے، جب یہ مقصد بھی ہر لمحہ سامنے رہا، اور حقیقت یہ ہے کہ نظروں سے اوجھل بھی نہیں ہوا۔ صفحہ نمبر 22۔ سبب اس کا پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا تعلق پہلے ہی اشخاص سے نہیں بلکہ قرآن حکیم سے قائم ہو چکا تھا، اور یہ بات مجھ پر از روئے قرآن منکشف ہو چکی تھی کہ شہادت حق میری ذمہ داری اور اقامت دین میرا فرض ہے، یا میرے پہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جماعت کیا ہے؟ جماعت افراد سے مل کر بنتی ہے، جماعت افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ ہر شخص اپنی جگہ پر یہ سمجھے یہ میرا فرض ہے، مجھے ہی ادا کرنا ہے، اس کے لیے دیکھے کہ اس فرض کو ادا کرنے میں کون سی جماعت ہے کہ جو اس وقت معاشرے میں موجود ہے۔ یہ ہے پہلو جو سمجھنے کا ہے، بہت اہم بات ہے۔ تو میری ذمہ داری، شہادت حق میری ذمہ داری اور اقامت دین میرا فرض ہے۔ اگر کوئی جماعت ایسی موجود ہو جس میں انشراح صدر کے ساتھ شریک ہو کر اپنے ان فرائض کو ادا کر کے سکوں ہو تو فبیہا، ادا کر سکوں تو فبیہا، یا فبیہا تو یعنی شامل ہو اس میں، جا کر کوئی جماعت پہلے سے موجود ہو جاؤ شامل ہو اس میں۔ اس جماعت کا وجود میرے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے،
لیکن اگر ایسا نہ ہو تو تب بھی فرض تو ساقط نہیں ہو جاتا. یعنی مسجد اگر موجود نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ فرض نماز باجماعت ادا ہی نہیں کرنی. بھائی اپنی مسجد بناؤ, نماز باجماعت سے ہی فرض ادا کرنی ہے. یہ اہم پہلو ہے, اس کو سمجھیں اچھے طریقے سے. تو فرض تو ساقط نہیں ہوا, لیکن اگر ایسا نہ ہو تب بھی فرض تو ساقط نہیں ہو جاتا, اگرچہ کام کٹھن ضرور ہو جاتا ہے, مشکل ضرور ہو جاتا ہے. ظاہر ہے جماعت نہیں ہے تو مشکل ضرور ہے, لیکن یعنی جو فرض اپنی جگہ پر موجود ہے. یعنی یہ کہ انسان از خود کھڑا ہو اور اپنے دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے دوسروں کو دعوت دے, اور ایک جماعت تشکیل دے کر ان فرائض سے عہدہ برا ہو, یا بصورت آخر کم از کم اپنی ذاتی حیثیت میں تنہ تنہا کوشاں رہے. جب تک کہ لوگ ساتھ نہیں مل رہے تنہ تنہا وہ چلو, جب لوگ ساتھ مل جائیں تو پھر اب جماعت بنا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو اکیلا ہی بندہ چلتا ہے. رسول اللہ بھی اکیلے ہی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر دعوت دی, پھر ابو بکر آ گئے, عمر آ گئے, عثمان آ گئے, علی آ گئے, خدیجہ آ گئیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ اکابرین ہیں, یہ ہیرے ہیں کہ جو آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں ڈالے ہیں اللہ تعالیٰ نے, اور یہیں سے پھر وہ ایک اسلامی انقلابی جماعت وجود میں آئی ہے جو اصولی تھی. ظاہر ہے. تو آپ میں سے بھی جس نے اگر کوئی یہ فرائض, جس کو پتا چل جائے کہ یہ فرض ہے دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد, تو اکیلا بیٹھنے کی اب کیا ضرورت ہے. اکیلے یہ فرض ادا نہیں ہوتا بہنوں اور بھائیوں, یہ فرض ادا ہوتا ہے جماعتی زندگی اختیار کر کے. جماعتی زندگی میں شامل ہوں گے تو فرض ادا ہوگا, ورنہ کوئی فرض ادا نہیں ہو رہا. ورنہ تو آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں, اس وقت میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, تو یہ بک ریڈنگ ہم کر رہے ہیں ایک آن لائن, اور یعنی مزے سے آپ اپنا کھانا کھائیں گے, ہم اپنا کھانا کھائیں گے, کمبل اوڑھ کے سو جائیں گے. یہ تو پھر کوئی زندگی نہیں ہے نا, یہ تو چل پروگرام ہے. اگر آپ کو جد و جہد کرنی ہے صحیح معنوں میں تو رستہ کٹھن ہے, لیکن یہی کام ہے جس سے نجات وابستہ ہے, اور اس کے لیے ایکٹیولی کسی جماعتی زندگی میں شامل ہونا پڑے گا. آگے چلتے ہیں. اشخاص آئیں گے اور چلے جائیں گے, یہ بات بہت اہم ہے, یہ جملہ بہت اہم ہے. اشخاص آئیں گے چلے جائیں گے. وہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت اسلامی کے اندر نمبر 2 شمار کیے جاتے تھے, اس کے بعد وہ کہاں چلے گئے کسی کو یعنی کوئی پتہ نہیں. کوئی جماعتی زندگی انہوں نے اختیار نہیں کی. 98 میں جا کر, میرا خیال ہے شاید اس کے بھی بعد سن 2000 میں یا 1-2 میں یا شاید 98-99 میں اصلاحی صاحب کا انتقال ہوا ہے. 75 میں ڈاکٹر صاحب نے بنا لی تھی تنظیم اسلامی, یعنی کو 25 سال مولانا اصلاحی زندہ رہے ہیں کم و بیش, لیکن نہیں شامل ہوئے. مولانا عبد الجبار غازی زندہ رہے, مولانا عبد الغفار حسن زندہ رہے, مولانا حکیم عبدالرحیم اشرف زندہ رہے, چودھری سلطان احمد زندہ رہے, اجمل خان لغاری صاحب زندہ رہے, اور لوگ, یا جماعت میں اور لوگ بھی تو الگ ہوئے ہوں گے نا. تو آپ کو شامل پھر ہونا, اشخاص آئیں گے چلے جائیں گے. میرا آپ کا معاملہ اشخاص کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے, نہ ہی ہونا چاہیے. جو لوگ اشخاص کو دیکھتے ہیں شخصیت پرستی کے قائل ہو جاتے ہیں, ان کا کردار اتنا ہی چھوٹا ہو جاتا ہے. ہمارا طریقہ کیا ہے, ہم آپ کو اپنے آپ سے نہیں جوڑتے, ہم آپ کو جوڑتے ہیں اللہ کے قرآن سے, ہم آپ کو جوڑتے ہیں فکر سے, ہم آپ کو جوڑتے ہیں لٹریچر سے. بھائی لٹریچر پڑھو, چیزوں کو سمجھو, گہرائی میں جا کر پڑھو چیزوں کو, تاکہ آپ کا تعلق لٹریچر کے ساتھ جڑے. یہ وہ قوت ہے, یہ عروۃ الوثقی آپ کے ہاتھ آ جائے گی ایسی کہ پھر اشخاص کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. کوئی گمراہ ہوتا ہوا کرے, کوئی رائے راست پر آتا ہے آئے, آج یہ امیر تھا کل کو کوئی اور آ جائے گا. ہمیں نہیں ہلنا چاہیے اس جگہ سے. کیوں؟ ہمارے پاس وہ طاقت ہونی چاہیے جس کے ذریعے ہم دیکھ سکیں کہ اشخاص آتے ہیں تو آئیں, جاتے ہیں تو جائیں, ہمیں اپنے مقصد کے ساتھ جڑے رہنا ہے. تو اشخاص آئیں گے اور چلے جائیں گے, جماعتیں بنیں گی اور منتشر ہو جائیں گی, لیکن اللہ کا دین بھی دائم و قائم رہے گا اور اس کی کتاب بھی. انسان کا فرض یہ ہے کہ فرمان نبوی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ کہ مصداق. یہ حدیث ہے, مشہور حدیث ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چھوڑ چلا ہوں تمہارے مابین وہ چیز کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب.
تو اس حدیث کے مصداق قرآن ہی کو اپنا رہنما اور ہادی و امام بنائے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے دین کی کسی خدمت کی توفیق مرحمت فرما دے تو اسے سراسر اسی کا فضل و کرم اور انعام و احسان سمجھے۔ یہ وہ حدیث پڑھتے ہیں نا ہم دعا ختم القرآن علی، کیا ہے؟ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہ تو اس قرآن کو میرا امام بنا، ہدایت بنا، نور بنا، رحمت بنا۔ یہ ہے وہ بات جو ڈاکٹر صاحب یہاں کر رہے ہیں، ہادی اور رہنما، نور، وہ منبع ایمان اور سرچشمہ یقین کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے۔ تو قرآن کے ساتھ زندہ تعلق بنائیے، یہی اس وقت درکار ہے۔ یہ گمراہیاں جتنی بھی ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں کم و بیش، انفرادی سطح پر ہوں یا اجتماعی سطح پر ہوں، ساری کی جڑ اس کی وہ قرآن مجید سے دوری ہے۔ تو یہ تعلق اپنا جوڑنا پڑے گا قرآن مجید کے ساتھ۔ گویا منت منے کے خدمت سلطان ہمی کو نہیں، منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت۔ مطلب کیا اس کا کہ بادشاہ پر احسان مت دھرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، منت منے کے خدمت سلطان ہمی کو نہیں، منت شناس ازو، اس بادشاہ کا احسان مانو کہ بخدمت بداشتت، جس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کیا ہے۔ اللہ پر کیا احسان دھرنا کہ ہم اس کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے قبول کیا، اس نے توفیق دی ہے۔ یہ جو لکھا ہے نا ڈاکٹر صاحب نے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے دین کی کسی خدمت کی توفیق مرحمت فرما دے تو اسے سراسر اسی کا فضل و کرم اور انعام و احسان سمجھے۔ تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا انعام و اکرام ہے کہ اس نے دین کی اس خدمت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی عرض کر دوں یہاں پر، یہ جو دعا مانگتے ہیں نا رزق کی کہ اللہ رزق عطا فرما، وہ پتہ چلتا ہے پیسہ تے آگو نہیں رہا ساڑھے کول۔ بھئی یہ جو اللہ دین کی سمجھ دے دیتا ہے یہ رزق ہے۔ پیسہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس نہ آئے، اور کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ دین سے دور ہو جائیں گے، پیسے کے ذریعے گلچھڑے اڑائیں گے۔ آپ کو اللہ کا آپ کو سارا پتہ ہے۔ تو یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ رزق ایک بہت وسیع المفہوم قسم کا لفظ ہے قرآن مجید کا۔ اچھی بیوی، اچھا شوہر، والدین، اولاد، گھر بار، نوکری، سب کچھ یہ رزق میں شامل ہے۔ صلاحیتیں، توانائیاں، انٹلیکٹ، علم، یہ سب رزق کا پارٹ ہے۔ جماعت اسلامی سے علیحدگی، میں آگے پڑھوں، جماعت اسلامی سے علیحدگی کے بعد ابتداً قوی امید تھی کہ علیحدہ ہونے والے حضرات ایک نئی تنظیمی حیثیت تشکیل دے کر جماعت کے سابق طریقہ کار کے طرز عمل پر طرز پر عملی جدوجہد شروع کر دیں گے، اور یہ امید ہرگز بے بنیاد نہ تھی، اس لیے کہ علیحدہ ہونے والوں میں نہ اہل علم کی کمی تھی اور نہ اصحاب فضل کی، اور ان میں 4 حضرات وہ بھی تھے جن کے کانوں پر مولانا مودودی کی اسیری اور نظر بندی کے مختلف مواقع پر جماعت کی امارت کا بوجھ آ چکا تھا۔ گویا تنظیمی اعتبار سے بھی جماعت میں ان کا مقام بلند رہا تھا۔ یہ وہ بات ہے میں جو پہلے عرض کر چکا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی 2 سالوں یعنی وسط 1957 سے وسط 1959 کا عرصہ اس حال میں بیتا کہ آج لاہور کا سفر ہے تو کل لائل پور یعنی فیصل آباد، اور ابھی رحیم آباد سے لوٹا ہوں تو سکھر کے لیے رخت سفر باندھ رہا ہوں، وقس لہٰذا یعنی اسی پر قیاس کر لیجئے۔ یہاں تک کہ ایک بار یعنی دسمبر 1958 میں تو ساہیوال میں اپنا مطب بند کر کے اہل و عیال سمیت کراچی منتقل ہو گیا، اگرچہ وہاں سے 6 یا 7 ماہ بعد ہی والد صاحب مرحوم کی علالت کے باعث لوٹ آنا پڑا۔ اس دوران میں متعدد مشاورتی اجلاس بھی منعقد ہوئے، جن میں سب سے بڑا خود میرے زیر اہتمام عزیزم ٹینریز ہڑپا میں منعقد ہوا تھا، جس میں تقریباً جن میں سب سے بڑا خود میرے زیر اہتمام عزیز ٹینریز ہڑپا میں منعقد ہوا تھا، جس میں تقریباً تمام اہم لوگ شریک ہوئے اور جو غالباً 3 روز تک جاری رہا، لیکن
افسوس کہ یہ ساری بھاگ دوڑ بے نتیجہ رہی اور مختلف اسباب کی بنا پر جماعت سے علیحدہ ہونے والے حضرات کسی نئی حیت اجتماعیہ کے قیام پر متفق نہ ہو سکے، اور رفتہ رفتہ سب نے اپنے اپنے ذوق اور مزاج طبع کی مناسبت سے انفرادی طور پر مختلف تعمیری سرگرمیوں کا آغاز کر دیا، جو تقریباً سب کی سب علمی اور تعلیمی نوعیت کی تھیں۔ مثلا مولانا اصلاحی صاحب نے لاہور میں حلقہ تدبر قرآن قائم کر لیا، ماہنامہ میثاق جاری فرمایا اور تفسیر تدبر قرآن کی تصویر کا آغاز کر دیا۔ مولانا اصلاحی صاحب غیر علمی شخصیات ہے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنا کام دھندا تو شروع کرنا تھا علمی اعتبار سے۔ مولانا اصلاحی صاحب نے یہ کام شروع کر دیا۔ حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب نے لائل پور میں جامعہ تعلیمات اسلامیہ قائم کر لیا اور ہفت روزہ المنبر پر میں نے شروع کر دیا، ان کا رسالہ تھا ہفتہ وار بنیادوں پر۔ مولانا عبدالغفار حسن ابتداً ان کے شریک کار رہے اور بعد میں میرے ساتھ اشتراک عمل کے لیے ساہیوال منتقل ہو گئے۔ مولانا عبدالجبار غازی نے راولپنڈی میں ایک ہائی اسکول قائم کیا اور وہ اس کی تعمیر و ترقی میں ہمتاً منہمک ہو گئے، اور جو سردار اجمل خان لغاری نے ادارہ اجمل باغ کے نام سے جامعہ ملیہ دہلی کے طرز پر ایک ادارہ قائم کیا، وقس علی ذالک، یعنی باقی حضرات نے بھی پھر کوئی نہ کوئی اپنا شغل پکڑ لیا دینی اور علمی اعتبار سے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ اس دوران ایک ہاسٹل جو قائم کیا تھا جو ہے وہ قرآن ہاسٹل کے نام سے ساہیوال میں، اور وہاں پر کچھ نوجوانوں کو عربی پڑھانی اور یہ فکر اسلامی جو لٹریچر ہے اس بنیاد پہ لوگوں کو تیار کرنا، تو یہ اس کام کا آغاز کیا تھا۔ اور اس میں مولانا عبدالغفار حسن صاحب کے حوالے سے جو لکھا ہے نا کہ اشتراک عمل ہوا، تو وہ یہاں پر عربی پہ مولانا عبدالغفار حسن صاحب نے آ کر پڑھائی تھی۔ آگے چلتے ہیں جی، صفحہ نمبر 24۔ میں نے بھی وسط 1959 میں کراچی سے واپس ساہیوال آ کر دو کاموں کا آغاز کر دیا، یعنی ایک حلقہ مطالعہ قرآن اور دوسرے کالج میں زیر تعلیم طلبہ کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے ایک ہاسٹل کا قیام۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے۔ ان دونوں سے مقصود ایک ہی تھا، یعنی مقدم و ذکر کے ذریعے عوام میں اور مؤخر و ذکر کے ذریعے کالج کے کدھر گیا مؤخر ذکر کے ذریعے کالج کے طلبہ میں قرآن حکیم سے ایک قلبی لگاؤ اور ذہنی تعلق پیدا کرنے کی کوشش۔ اس غرض کے لیے میں نے ان مقامات پر بعض اضافے کر کے جو میں نے مولانا اصلاحی سے پڑھے تھے ایک قدر وسیع تر منتخب نصاب مرتب کیا اور اس کا دست دیا۔ یہ وہ منتخب نصاب ہے جو آج جس کا چرچا ہے، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، کم و بیش 44 دروس پر مشتمل۔ مولانا اصلاحی صاحب نے اس کا آغاز 3 جو دروس سے کیا تھا، پھر وہ بڑھا کر 5 کر لیے تھے، باقی اس میں اضافہ پھر ڈاکٹر صاحب نے کیا۔ تقریباً 2.5 برس یعنی اواخر 1961 تک میں ساہیوال میں اپنے مطلب کے ساتھ ساتھ ان دونوں کاموں میں پورے انہماک کے ساتھ مشغول رہا۔ اوائل 1962 میں میرے بڑے بھائی صاحب کی طرف سے دین اور دنیا یعنی معاش اور معاد دونوں کے لیے مشترکہ کوشش کی ایک نہایت دل آویز اور خوش آئند تجویز کے تحت میں کراچی منتقل ہو گیا، اور اگرچہ بہت جلد محسوس ہو گیا کہ یہ بھی ایک دام ہم رنگ زمیں ہی ہے، یعنی اس کے نتیجے میں بھی ایک اخلاق اور کردار بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک کاروباری پیشکش تھی، اور کاروبار پہ جس طریقے سے ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی ہے، اس کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں۔ تاہم ایک دفعہ اس میں گرفتار ہونے کے بعد کم و بیش 3 سال اس سے رہائی حاصل کرنے میں لگے، اور 1965 میں واپس ساہیوال آ سکا۔ کراچی کے اس قیام کے دوران میں بھی میرا جنون بالکل بیکار نہ بیٹھ سکا، چنانچہ وہاں بھی میں نے مقبول ہائی اسکول میں ایک حلقہ مطالعہ قرآن قائم کیا، جس کے ہفتہ وار اجتماعات میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات کا امتحان بھی پاس کر لیا، جس میں اتفاقاً یونیورسٹی میں اول بھی آ گیا۔ آگے پھر یہ بولڈ الفاظ میں ہے، ساہیوال اور کراچی میں قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے درس سے کسی اور کو کوئی فائدہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، کم از کم مجھے ضرور یہ فائدہ پہنچا کہ تحریک اسلامی سے مسلسل 8-9 سال تک تنظیمی اعتبار سے لا تعلق رہنے کے باوجود اس کی اساسی دعوت سے بھی میرا ذہنی اور قلبی تعلق برقرار رہا، اور اپنے دینی فرائض کے احساس اور ذمہ داریوں کے شعور سے بھی میرا ذہن فارغ نہ ہو سکا۔ گویا مجھے اپنا سبق یاد رہا اور میری حالت اس شعر کے مشتاق رہی کہ گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ یعنی یہ کہ زندگی ساری جو لگی ہے کھپی ہے وہ یہ والی اس دوران بھی وہ یہی تھی کہ جو بھی کوشش اور جدوجہد اور محنت تھی
اس میں مقصد زندگی ہمیشہ واضح رہا. ایسا نہیں ہوا کہ میں اس کام سے پیچھے ہٹ گیا ہوں، بلکہ یہ کام ہر وقت واضح رہا، اور اسی کے خاطر جو ہے وہ تمام عرصہ جو ہے وہ لگا ہے. کراچی سے واپس ساہیوال آ کر میں ابھی اپنے آئندہ پروگرام کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک 11 نومبر 1965 کو والد صاحب انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نتیجتاً سرزمین ساہیوال سے جو ایک محکم رشتہ ان کی وجہ سے قائم تھا وہ ختم ہو گیا. ادھر دوبارہ نقل مکانی کے بعد اب اثر نو ساہیوال میں پریکٹس شروع کرنے میں بھی کچھ حجاب محسوس ہوتا تھا. سلبی طور پر ان دو عوامل اور اثباتی طور پر اس خیال نے کہ مقصد زندگی کے اعتبار سے سرزمین لاہور ہی میں کسی کام کا آغاز مناسب ہوگا، مجھے اواخر 1965 میں ساہیوال سے لاہور لا بٹھایا، اور اس طرح زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا. تو میرا خیال ہے آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک نیا پھر سلسلہ ہے کہ جو شروع ہوگا اس کو اگلی دفعہ سے ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب سوال کسی کا ہو تو پوچھ لیجیے. جی نشاط بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں پہ دیکھیں جماعتی زندگی کے تصور کے اوپر آپ نے ایک ایمفسائزیشن کی ہے، تو معذرت سے 1-2 منٹ لمبا ہوگا، لیکن میں اس چیز کو تھوڑی سی گہرائی سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ جماعتی زندگی کے تصور جو موجودہ دنوں میں پایا جاتا ہے ہمارے گرد، وہ گراؤنڈ لیول کے اوپر تو ایک آپ کی اس آواز کی کٹ رہی ہے ایک بھائی. الگ ہی فضا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ اکابر یا جو سینئر طبقہ. اب کلیئر آ رہی ہے؟ اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ اپنا سوال دہرائیے. اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں آڈیبل ہوں؟ جی آ رہی ہے. میں آپ کو لکھ کے بھیج سکتا ہوں کوشچن، یا مجھے اگر میری آواز آپ کو آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، جی ورنہ آپ میں ایک سوال بعد پوچھیے، میں آپ کو پھر لکھ آ کے رہی ہے بھیج آواز. دیتا ہوں. جی جزاک اللہ خیر. تو میرا یہی جماعتی اب پھر ختم ہو گئی. جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو آپ کی آواز ختم ہو جاتی ہے. آپ لکھ زندگی دیں، کے آپ کمنٹ میں تصور کے سوال لکھ دیں متعلق اپنا. سوال ہے کہ ہمارے موجودہ آج کل کے جی میں وہیں کر دوں گا. جزاک اللہ خیر. جی آپ سوال اپنا لکھ دیں. جی کوئی اور ساتھی جس نے سوال کرنا ہو. لگتا ہے عمران بھی سکینت طاری ہو گئی ہے. ہاں سکینت ہی طاری ہونی تھی. قیمت ہی ہونی تھی. اب اتنی محنت اور اوپر سے اتنا فکر اور اتنی لگن سے جو ہے وہ جماعت میں داخل ہونا بندے نے، اور اتنا کام کرنا، پڑھنا، سیکھنا، محنت والا کام بتا دیا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمت دے، حوصلہ دے. آمین آمین. السلام علیکم عمران بھائی. پیوستہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. جی بھائی. عمران بھائی عرض یہ تھی کہ جہاں تک حالات کا جائزہ لیا جائے یا تاریخ پہ نظر دوڑائی جائے، پچھلی صدی کے اندر جو ہے یہ انقلابی اقامتی جماعتیں اٹھی ہیں. تو اس کے بعد جو بھی آپ یہ سمجھیں کہ ریسرچر یا سائیکولوجسٹ یا کوئی سکالر اٹھا، تو مینلی جو ہے سلوگن یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان ہونے پہ اتفاق کیا جا رہا ہے کہ بس مسلمان اپنے آپ کو کہو، باقی جماعتی جو یہ اسٹریٹجی ہے یا جماعتی زندگیاں اختیار کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. مطلب یہ بھی منظر عام ایسے بھی جو ہے منظر عام پہ ایسے بیانات آئے. تو اس کا
اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے, کیا ریزن ہے؟ آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. بس سادی بات ہے بالکل. اس قسم کا جو نقطہ نظر پیدا ہوا ہے وہ در حقیقت دنیا کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. جس انسان کے اندر دنیا کی محبت رچی بسی ہے, گھسی ہوئی ہے, وہ پہلے اس فکر پر تھا, بعد میں اس فکر سے ڈی ٹریک ہوا. ڈاکٹر اسرار صاحب کا اپنا جملہ ہے کہ کبھی کبھی میں ان لوگوں کا تصور کر کے کانپ جاتا ہوں. غور سے سنیے گا بات, کہ کبھی کبھی میں ان لوگوں کا تصور کر کے کانپ جاتا ہوں جو کبھی تو اقامت دین کی جماعت سے یا اس فکر سے وابستہ تھے, اور اب ان کا معاملہ پتہ نہیں کہاں دگرگوں ہو گئے, کہاں چلے گئے. تو ایک فرض تھا, اس کو فرض آپ نے سمجھا تھا, قرآن سے سمجھا تھا. ہم اسے فکر قرآنی کیوں کہتے ہیں, کیوں اسے فکر اسلامی کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے قرآن کھڑا ہے. یہ آج کوئی مطلب ڈاکٹر سرار یا مولانا مودودی یا علامہ اقبال یا کوئی اور بندہ اس کو اپنے گھر سے تو نہیں بنا کے لے آیا. یہ تو سارے دلائل اسلام کے ہیں, یہ تو سارا فکر قرآن کا فکر ہے. تو جب آپ اس کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں کوئی چیز کو, اچھا کام ہے مشکل, کام ہوتا نہیں ہے آسانی کسی سے, یہی تو پوری کریکٹر اسیسینیشن ہے نا کہ جو ہوتی ہے اس کے نتیجے میں, اس کام کے ساتھ وابستہ ہے یہ ساری. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی ہے, ہر نبی رسول کے ساتھ ہوئی ہے. تو یہ کام جب مشکل نظر آتا ہے تو پھر انسان اپنے اس بے عملی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی جو ہے وہ لے کر آتا ہے کاؤنٹر نیریٹو, کہ جی یہ فرض تو ہے ہی نہیں, یہ تو ایک اچھا کام ہے, آپ کرنا چاہیں تو کر لیں. جیسے کہ جاوید احمد غامدی صاحب, جیسے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب ہندوستان والے. تو یہ سب لوگ کیا ہیں؟ یہ سب لوگ پیچھے سے اس فکر کے ساتھ وابستہ تھے. لیکن یہ ہے مشکل, تو بڑا جگرا چاہیے, یہاں پہ تو بڑے پتھر سہنے پڑتے ہیں. یہ تو کانٹوں بھرا رستہ ہے, یہ پھولوں بھری سیج تو نہیں ہے. تو پھر پیچھے ہے دنیا کی محبت, وہ آپ کو ڈی ٹریک کرتی ہے. پھر بندہ آتا ہے اس کے لیے کاؤنٹر نیریٹو تراشتا ہے, جیسے کہ غامدی صاحب نے پورا تراشا ہے. پھر تو لفظ ایک ہے پیچھے, دنیا کی محبت, اس کو آپ جو بھی نام دے لیں چلیں. جزاک اللہ. اچھا, یہ کمنٹ میں ان بھائی نے لکھا ہے کہ جماعتی زندگی کی اہمیت تو آپ نے واضح کر دی, لیکن ہمارا جماعتی تصور منشور, جھنڈے, نعرے اور نعرے نیز نعرے آگے کیا ہے تیز تک کیوں محدود ہے؟ کیونکہ اکابر تو ایک نظریہ رکھتے ہیں, لیکن گراؤنڈ لیول پر کیوں آخر جماعت پرستی بن جاتی ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جماعتیں بھی جوڑتی ہیں شخصیات سے. فکر پڑھائیں لوگوں کو, کتابیں پڑھائیں لوگوں. ہم یہ کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ کل کو آپ ہماری تقریر سن کے ہمارے ساتھ نہ جڑیں, آپ کا کتاب کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو. اسی لیے زور دیتے ہیں, ہر گفتگو ہی میں کہیں نہ کہیں ہماری یہ بات آ رہی ہوتی ہے, لوگوں قرآن پڑھو, لوگوں اللہ کے قرآن سے جڑو. جب آپ قرآن پڑھیں گے, قرآن کے ساتھ جڑیں گے, ساتھ میں لٹریچر پڑھیں گے, تو شخصیت پرستی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو مسئلہ سارا یہ, جماعت اسلامی کو اٹھا کر دیکھ لیں, لوگ لٹریچر نہیں پڑھتے. تنظیم اسلامی کو اٹھا کر دیکھ لیں, لوگ لٹریچر نہیں پڑھتے. اچھا بھی پڑھتے بھی ہیں تو وہاں پڑھانے والے وہ ہیں جو خود شخصیت پرستی کے قائل ہیں. تو پھر مسئلہ حل کہاں ہوا؟ تو لٹریچر کی چارٹ لوگوں کو لگائیں تاکہ لوگ خود پڑھیں لٹریچر. ہم یہی آپ کو کہتے ہیں یہاں پر کہ بھائی لٹریچر خود پڑھیں, جا کر خود سمجھیں چیزوں کو. جی صفان بھائی. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی, یہ اب سے ایک سوال پوچھنا تھا. ابھی آپ نے کہا کہ جو ہے وہ شخصیت پرستی نہ ہو تو جیسے لٹریچر پڑھیں, تو ابھی جیسے ہم پڑھیں تنظیم کیا کہتے ہیں اسلام وغیرہ کی جو کتاب وغیرہ پڑھیں ڈاکٹر اسرار کی, تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا کیا قرآن کا بھی کیا ہوگا مطالعہ کرنا تاکہ قرآن بھی سمجھیں؟ اس لیے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں پروفیسر وسلم نے جب شروع کی تھی اپنی تبلیغ, تو انہوں نے جو ہے وہ صرف قرآن سے آگے پھیلایا تھا. تو پھر تاکہ اگر ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم جماعت میں ہیں اور پھر ہم جیسے سب جماعت جوائن کرتے ہیں تو آگے ہم بھی موبلائز ہوں, نہ کہ جو ہے ہم گھر میں بیٹھے رہیں, جیسا آپ نے کہا آرام سے بیٹھے رہیں اور لیکچر سنتے رہیں. تو ہمیں بھی اگر آگے کچھ کام کرنا ہو تو ہمارا بھی فرسٹ انیشیل اسٹیپ تو آپ کو جو ہے وہ قرآن سے تھرو ہوگا نا آگے پہنچانا. 100%. تو پھر اس کی بھی آپ لوگ جیسے سمجھائیں گے تاکہ صحیح سمجھ آئے قرآن کی. اس لیے کہ اب جیسے میں ترجمہ لے لوں گا معرف القرآن اس طرح کی, تو میں خود وہ چیز سمجھ نہیں پاؤں گا جو آپ کو جن کو آلریڈی پتا ہے, وہ کوئی استاد ہو جو صحیح سے سمجھا رہا ہو. اور ساتھ میں دیکھیں پھر میں اس عرض کا کرتا ہوں, کنیکشن بھی. میں سمجھ گیا آپ کی بات. عرض یہ ہے کہ ہمارا تو سارا کام ہی رجوع القرآن والا ہے, یعنی جو لوگ ہم سے وابستہ ہیں جنہیں ہمارا پتہ ہے تو ہم تو قرآن ہی پڑھاتے ہیں. یہ لٹریچر ہمارے ہاں بعد میں آتا ہے جا کر.
लिटरेचर हमारे नजदीक लिटरेचर में अव्वल दर्जे में कुरान है। जब मैं लिटरेचर की बात करता हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले नंबर पे कुरान है उसमें, उसके बाद ये बाकी चीजें हैं। तो हमारे दुरूस हर वक्त चल रहे हैं, कुरान का पढ़ना पढ़ाना, ये तो हमारे बुनियादी फिक्र में शामिल है। इसी तरीके अब जैसे रमजान आता है तो रमजान में तरावी में हम क्या करते हैं, हम तरावी आम जैसे जो पढ़ी जाती है मसाजिद में वैसे नहीं पढ़ते। हमारा तरावी का पूरा एक लंबा प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में हम 8 बजे ईशा से शुरू करेंगे, रात को 1-2 बजे जाकर खत्म करेंगे। उसमें तरीकाकार ये होता है कि जो 4 तरावियों में आपने कुरान पढ़ना उसको पहले एक मुदर्रिस बिठाकर समझाता है, ताकि जब आप तरावी में पढ़ें तो आपको समझ आए। अब ये लंबा प्रोग्राम है, मेहनत है, कोशिश है, जिहाद है, यही जिहाद है। अच्छा, इसके साथ हम लोगों को क्या कहते हैं कि अरबी सीखें। अब आपने अगर अरबी नहीं सीखी तो सफान भाई यही आपकी खिदमत में भी अर्ज करूंगा कि आप अरबी सीखें, बुनियादी अरबी आनी चाहिए, उसके बाद कुरान पढ़ें, यानी उसके साथ साथ, बाद नहीं उसके साथ साथ। इस फायदा क्या होगा, बुनियादी अरबी जब आपको आएगी तो उसके साथ आपके अंदर कुरान मजीद को सीखने की खुद से तलब पैदा होगी। जब आप कुरान मजीद पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान मजीद मुझसे क्या कहता है, ये तर्जमा क्या है। तर्जमा सेकंड हैंड नॉलेज है। मुतरज्जिम ने, ट्रांसलेटर ने इस आयत का ये मफहूम समझा है जो आपको बताया है, तो ये कुरान तो मेरे अपने लिए भी हिदायत है ना। वो तब समझ में आएगी जब आप कुरान मजीद को बराह रास्त पढ़ेंगे। तर्जमा साथ रखें, यकीनन हम तर्जुमे के मुखालिफ नहीं है, बल्कि हमारे अकाबरीन ने जो आपने मारिफुल कुरान का जिक्र किया, आप तफसीर उस्मानी उठा लें शेखुल हिंद की, आप मौलाना मौदूदी की तफहीमुल कुरान उठा लें, आप अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा बयानुल कुरान उठा लें, आप इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का तर्जमा उठा लें कंजुल ईमान, आप कोई भी अपने मसलक के किसी आलिम दीन का, आप अहले हदीस हैं, आप उनका तर्जमा उठाएं। ये सारे तर्जमे अपने साथ रखें जिस मसलक से भी आपका ताल्लुक है, लेकिन अव्वल दर्जे में आपको बुनियादी अरबी आनी चाहिए कि कुरान मजीद आपको बराह रास्त समझ में आए। तो कुरान के साथ जुड़ना तो अव्वल दर्जे में है। यही हमारी कोशिश होती है रमजान में, रमजान की रातों में जाकर कुरान के साथ एक ताल्लुक पैदा किया जाए। तो ये ताल्लुक तो रोजाना की बुनियाद पर है, इसके साथ साथ लिटरेचर का जो पढ़ें तो ये वो कॉम्बो है कि जो आपके सामने फिक्र भी वाजे करेगा, इल्मी एतबार से भी पुख्तगी हासिल होगी और अमली जिद्दोजहद भी वाजे होगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अभी आपने कहा जैसे कि आप लोग को जैसे दुरूस वगैरह होते हैं और आप लोग की तरावी के अंदर होता है कि पहले मुदर्रिस बैठ के जो है 4 तरावी का पहले पूरा समझाता है, खुलासा उसके बाद चलता है। तो जी जी ये चीज़ ऑफ कोर्स ये चीज़ तो ऑनलाइन हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। नहीं लेकिन है अगर ऑनलाइन, आपने जैसे क्या चीज़? तरावी ऑनलाइन नहीं है, बयान ऑनलाइन होगा हमारा इस दफा भी। खालिद महमूद अच्छा, अब्बासी साहब लाहौर में करा रहे हैं, और वो लाहौर में तो ज़ाहिर है फिजिकल हमने एक मार्की लेके वहां पर टोपाज में हो रहा है इस दफा इंशाल्लाह। अच्छा, और लेकिन ऑनलाइन ये पूरा दौरा तर्जुमा कुरान लाइव आता है, ये लाइव आएगा इस साल भी इंशाल्लाह। ये 5 घंटे अच्छा, 8 बजे से लेके रात 1:30-2 बजे तक ये पूरा लाइव होगा। तो उसके अच्छा, दौरान जब हम अपनी तरावी पढ़ेंगे तो आप अपनी तरावी पढ़ें या चलें, जो जैसे भी आपके लिए सहूलत हो, लेकिन बयान की हद तक जरूर शामिल रहें उसमें। इंशाल्लाह ज़रूर। लेकिन ये जैसे अभी वीकली क्लासेस हो रही हैं वीकली सर्कल के अंदर, तो इसके अंदर भी क्या आगे का कोई प्लान है कि उसके अंदर जैसे कुरान का मुताला किया जाएगा? किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये तो आप हजरात की तलब पे डिपेंड करता है ना, तलब होगी तो उसकी भी कोई ना कोई तरतीब बना लेंगे। वो क्या इकबाल कहते हैं जवाब शिकवा में कि हम तो माइल बकरम है कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जोहरे काबिल ही नहीं, तामीर हो जिससे आदम की ये वो दिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कई देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो खैर हम तो हाजिर हैं पढ़ाने के लिए, आप पढ़ने पर आमादा हो तो हाजिर हैं इंशाल्लाह। मैं तो हाजिर हूँ, लेकिन आप उस ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं आप उनसे आई वुड सजेस्ट कि आप उनसे पोल वगैरह कोई ले लें, चलें कितने देखेंगे लोग हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कुछ पोल वगैरह भी कर लेंगे, देखेंगे। किसी खातून ने जी सवाल किया हुआ है कि फीमेल्स की जज़ाकल्लाह। जमाती जिंदगी को भी थोड़ा एलेबोरेट कर दें प्लीज, मतलब औरतों की इस जिम्मन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही फराइज हैं कि जो मर्दों पर आयद होते हैं। फर्क ये है कि औरतों ने, जैसे कि एक मर्द को अपनी जिंदगी में अल्लाह का बंदा बनना, औरत को भी अपनी जिंदगी में अल्लाह का बंदा बनना, ये तो हो गया इनफरादी मामला। इससे आगे बढ़कर जमाती जिंदगी औरत को भी इख्तियार करनी है, उसे भी इख्तियार करनी चाहिए। मर्द को ज्यादा करनी चाहिए, औरत को भी करनी चाहिए। मर्द ने बाहर निकल के दावत का काम करना है, औरत ने भी दावत का काम करना है, लेकिन अपने सर्कल में जो महरम रिश्तों का सर्कल है, अपनी खवातीन हैं, अपने बच्चे हैं, यानी महरम खवातीन हैं, महरम रिश्तेदार हैं, उनमें दावत का काम करें, क्यों ना करें। औरत की निजात भी अल्लाह ने इसी काम के साथ जोड़ के रखी है, तो उसे भी ये काम करना है, जमाती जिंदगी उसे भी इख्तियार करनी चाहिए लामुहाला।
جی عمران بھائی، یہ ایک نشاد بھائی کا شاید دوسرا حصہ تھا سوال کا. کون سا؟ ہاں اچھا. اور دوسرا یہ کہ اس وقت 4 بڑی جماعتیں کام کر رہی ہیں. اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے. اگر ہم 5ویں جماعت بنا لیں تو یہ چکر ختم. یہ چکر کب ختم ہوگا؟ یہ چکر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہ قیامت تک جماعتیں بنتی رہیں گی. یہی بات ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے. جماعتیں بنتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں، نئی آتی رہتی ہیں. اشخاص آتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اپنی فکر نظر کو کھولیں اور ہم جو ہے وہ اس کو صحیح معنوں میں آگے بڑھائیں. اپنے کام کو، جماعتوں کو چھوڑ دیں. یہ ایک لوگوں کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے، جو لوگ نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اب جماعتیں اکٹھی ہو جائیں. جماعتیں کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، بالکل بھی. قیامت آ جائے گی، جماعتیں اکٹھی نہیں ہوں گی. آپ کو فکری نظری اعتبار سے، علمی اعتبار سے قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے فکر پڑھ کے جو جماعت صحیح لگتی ہے اس میں شامل ہو جائیں. اپنے آپ کو لگائیں کھپائیں. آپ سے اللہ نے جماعتوں کا سوال نہیں کرنا، آپ کا سوال کرنا. یہ عامر بھائی کا ایک سوال لے لیں. جی بہت شکریہ سر. سر میرا کوشچن یہ ہے، 22 پیج پہ ہے، یہ اشخاص آئے اور چلے جائیں گے، یہ بھی آپ نے بیان کیا ہے. اس کے آگے ایک عربی کی آیت آ رہی ہے. آپ تھوڑا سا اس کو نا سادہ سی زبان میں اس کو ذرا پلیز ایکسپلین کر دیں پلیز. آیت کون سی آ رہی ہے؟ 22 پیج پہ آ رہی ہے، اشخاص آئیں گے اور چلے جائیں گے، جماعتیں بنیں گی اور منتشر ہو جائیں گی، لیکن میرے مالک کا دین قائم و دائم رہے گا. اس کے نیچے ہے. تھوڑی آیت پڑھ لیں آپ. قد تذکرت فیکم ما یار یہ آیت نہیں ہے حدیث. میرے بھائی، یہ حدیث ہے. اور میں نے تو ترجمہ اس کا کیا ہے نا، قد ترکت فیکم، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے مابین وہ چیز، ما ان اعتصمتم بھی، اگر تم اسے تھامے رکھو گے مضبوطی سے، لن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے. کتاب اللہ کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ فٹ نوٹ میں اس کا ترجمہ لکھا ہے نیچے. جی ٹھیک ہے سر. جی سرمد چودھری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمران بھائی، ابھی آپ نے ایک بات کی کہ جماعتیں اسی طریقے سے آتی جائیں گی اور نئی نئی بنتی جائیں گی، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح بہت سارے لوگوں کی آبزرویشن یہی ہے کہ شاید اسی وجہ سے کوئی جماعت کامیاب ہی نہیں ہو پاتی؟ جیسے اگر ہم تبلیغی جماعت کو دیکھتے ہیں، اب ہم دوسرے عام ایک بندے کی آبزرویشن کے طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ فیل یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف تزکیے تک محدود ہیں. اسی طریقے سے ہم تنظیم اسلامی کو دیکھتے ہیں، وہ ایجوکیشن پہ بہترین کام کر رہے ہیں، اور یہ دونوں جماعتیں اپنے اسکوپ کے اندر بہترین کام کر رہی ہیں جو ان کا مین پرپز تھا. لیکن کمی وہی محسوس ہوتی ہے کہ اگر جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی ملتی ہے، اور ساتھ اگر تیسری جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی اور تبلیغی جماعت، اگر یہ تینوں ملتی ہیں تو یہ پولیٹیکلی بھی ایکٹیو ہے، ایجوکیشن کے اندر بھی سارا کام ہو جاتا ہے، تزکیے والا کام بھی ہو جاتا ہے جو کہ لوگوں کے ایمان پہ کام کرے گا. تو پھر یہاں پہ آپ کو نہیں فیل ہوتا کہ ساری جماعتیں اگر اکٹھی ہوتی ہیں، اگر بجائے الگ الگ چنکس کے ہونے کے ایک جماعت پہ کام کیا جائے بڑے لیول کے اوپر، تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، یا ہم کچھ پریکٹیکلی واقعی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یار دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ خواہش کروں کہ یہ ساری اکٹھی ہو جائیں، یہ ایک مسئلہ ہے. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عملاً ایسا ہوتا ہے یا نہیں. تو خواہش کرنا بہت اچھی بات ہے، آپ خواہش کریں، میری اپنی یہی خواہش ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں. عملاً ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ جتنے اکابرین کا نام ابھی میں نے لیے، ان سب نے کوششیں کی ہیں. کیا نہیں کوششیں کی ہوں گی؟ مطلب ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں جماعت اسلامی سے نکلنے کے بعد میں نے 2-2.5 سال تبلیغی جماعت میں لگائے ہیں تاکہ یہ لوگ اس طرف آ جائیں. وہ لوگ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے. جماعت اسلامی الیکشن چھوڑنے کو تیار ہے کیا؟ نہیں چھوڑنے کو تیار. بس نہیں ایک یار، سیٹ یہی بھی تو نہیں میں ملی کہہ رہا ہوں کہ جماعت اس اسلامی سنگل کو اس پیج پر. سے کیوں نہیں آیا جاتا؟ سنگل پیج پہ نہیں آ سکتا. یہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، جا کے سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھ لیں، آخری 20 رکوعوں والا، تو وہ آپ کو کہانی ساری سمجھ آ جائے گی. بلکہ نہیں، آخری 20 نہیں، پہلے 20، پہلے 18 رکوع، پہلے 18 رکوع پڑھ لیں تو آپ کو یہ کہانی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیا چکر ہوتا ہے. یہ پریکٹیکلی ممکن ہی نہیں ہوتا ہے. ایک جماعت کا ایک طریقہ ہے، وہ اپنی ڈگر پہ چل رہی ہوتی ہے، بس وہ نہیں پھر پیچھے ہوتی. انبیاء علیہ اچھا چلیں ٹھیک السلام ہے. کی ایک اور جماعتیں میرا بس ٹیڑھی ہو سوال، جاتی ہیں، وہ سیدھی نہیں آتی. تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے آج کل کی؟ باقی اگر کسی کو زیادہ وہ ہے خواہش تو آپ بھی جدوجہد کر کے دیکھ سکتے ہیں سب کو اکٹھے کرنے کی. میں اپنی طرف سے پوری گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، اپنی جماعت کی پوری گارنٹی دیتا ہوں
کہ آپ ان باقی سب کو اکٹھا کر لیں، میں اپنی جماعت کو آپ کی ان سب میں لا کر ضم کر دوں گا، میری گارنٹی ہے آپ کو، آپ باقی سب کو اکٹھا کر لیں۔ چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہی بنائے اس کام کے لیے۔ بالکل کر لیں، کوشش کر لینی چاہیے۔ جزاک اچھا اللہ ایک سر، میرا اور جزاک چھوٹا سا سوال ہے، جی اگر آپ فرمائیے۔ اجازت دیں تو۔ جی فرمائیے۔ آپ نے ابھی کہا کہ نا ہمیں خود مطالعہ کرنا چاہیے، میں بھی اسی حق میں، اور کافی تقریباً عمران سال بھائی ہو گیا جتنی جد و جہد ہو رہی ہے اس جی سے لگے ہوئے ہیں، لیکن اب ایشو یہ آتا ہے کہ نا مطالعے کے لیے ایک عام بندے کے پاس روڈ میپ کوئی نہیں آتا، یعنی کہ جس طرح کہ وہ خالی ترجمے پہ جاتا ہے تب بھی اس کے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے اندر ہی حضرت موسیٰ والا واقعہ پڑھ کے اس کے ذہن میں بڑے شدید شک و شبہات آ جاتے ہیں کہ اب میں کدھر جاؤں، اور وہاں سے پھر ایک روڈ میپ کی جو کمی آتی ہے نا کہ میں شروع کس طرح کروں، پڑھوں کیا، یعنی کہ جیسے ابھی بات ہو کون سی ترجمہ پڑھیں، کون سی تفسیر کا مطالعہ کریں، اور وہ آپ کو ہر بندے سے الگ الگ پریفرنس، اس کی الگ الگ ریکمنڈیشن ملتی ہے، لیکن ایک یہ کوئی بڑا کمپلیٹ ایشو نہیں پلان ہے، بنا بنایا نہیں ملتا۔ یہ کوئی بڑا ایشو اب نہیں جو ہے۔ دوسرا آپ طریقہ، ایسا میں کریں نا پچھلے سال سے ایک نا جی میں پچھلے سال سے نا ایک کشمکش میں ہوں کہ نا میں درس نظامی میں ایڈمیشن لیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی آپ نے اتنی پیاری بات کی کہ ہمیں ایک بندے کے یا ایک فکر کے پیچھے نہیں چلنا، ہمیں بیسیکلی سارا دیکھنا، اور درس نظامی پہ یہاں پہ آ کے پھر بندہ رہ جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ یہ مجھے سنگل نریٹو ہی سمجھایا جائے گا اور یہی پڑھایا جائے گا، بس ادھر اس وجہ سے نہیں دل مانتا۔ تو روڈ میپ بس والی اس ایشو میں نا کیسے سولو ہوگا؟ حل اس کا یہ ہے کہ آپ اس سال تو یوں کیجئے نا کہ آپ جو خالد محمود عباسی صاحب کا دورہ ترجمہ قرآن آئے گا رمضان میں، پورا رمضان لائیو آئے گا پاکستانی، رات 8 بجے سے لے کے رات 1:30-2 بجے تک، اس کو سنیں، وہیں سے آپ کو سارے کا سارا روڈ میپ، زندگی پوری کا روڈ میپ آپ کو وہیں سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی انشاءاللہ، میرا بھی یہی پلان ہے جی انشاءاللہ۔ بڑی مہربانی جی۔ اور کوئی؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی حسین عابد بھائی۔ حسین بھائی اگر ہیں تو سوال کریں۔ نشید بھائی یہ کام ہوتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً اکٹھے ہونے کا، اور ابھی بھی جیسے کشمیر فلسطین کے مسئلے پر اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن السلام علیکم۔ ان سب کو اکٹھا ہونا چاہیے نا اقامت دین کے لیے، یہ اقامت دین پہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے، یہ سوال ہے، اکٹھا ہونا چاہیے ان کو۔ جی حسین بھائی۔ جی حامد بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ عمران بھائی جی فرمائیے فرمائیے۔ پہلے تو سب کو السلام علیکم جتنے بھی ہمارے میٹنگ میں السلام حضرات ہیں۔ میں بس ایک حدیث کی طرف توجہ دلاؤں گا، جو شہادت حق مولانا مفتی صاحب کی کتاب ہے، اس میں بھی جو ہمارے جو میں نے اکثر میں سنا ہوں ساتھیوں کے سوالات یہ آ رہے ہیں کہ جماعتی زندگی کے بارے میں نا، تو جو بنیاد ہے اصل ہمیں وہ پتہ ہوگی، وہ کسی بندے کی نہیں بتائی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہے احادیث کے اوپر، کہ جماعت کتنی امپارٹنٹ ہے دین کے کام کو کرنے کے لیے۔ اس میں حدیث میں شہادت حق میں لکھی ہوئی ہے، وہ کتاب تو مولانا صاحب نے لکھی ہے، مولانا عبدالعزیز صاحب نے، خالد صاحب نے کچھ عرصہ پہلے بھی اس کا مطالعہ کیا، کورونا کے دوران کروایا سب کو، بڑی ڈیٹیل میں 2 کلپ ہے ان کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم عرض کروں گا، اللہ کم بیشی معاف فرما دے، کہ میں لوگوں میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دے رہا ہوں جس کا مجھے اللہ نے حکم دیے، کہ نمبر 1 تمہاری ایک جماعت ہو، پھر اس کے کوئی امیر ہو، اور اس امیر سب اس کی سنیں اور اطاعت کریں، اور پھر بوقت ضرورت ہجرت کریں۔ اور اسی کے آخر میں لکھا ہے ڈیٹیل میں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کہ لا اسلام الا بالجماع، یعنی جماعت انتہائی ضروری ہے دین کا کام کرنے کے لیے، اللہ کی مدد بھی جماعت کے ساتھ ہے۔ تو یہ تو ہم سب اپنی جو زندگی کا اول مقصد سمجھیں کہ کسی نہ کسی جماعت میں ہمیں ہونا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے ابھی میں کل ہی پرسوں سن رہا سر تھا کہ مختصر بات کیجیے، سوال ہے تو جی وہ جی کیجیے، ہمارے پاس وقت اصل میں کم ہے، بہت سے لوگ انتظار کر سوری، رہے ہوتے ہیں تو جانے کے یہی لیے۔ میں آپ نے یہ جس کہہ رہا تھا حدیث کہ کا یعنی حوالہ دیا ہم نے آغاز ہی یہیں سے کیا، آج میرا خیال ہے آپ دیر جی سے جی آئے ہیں، جی تو ہم نے اسی جی جی حدیث کو پڑھ کر اپنی گفتگو کا آج کا آغاز کیا تھا۔ جی جی کسی جی اور ساتھی نے کوئی بات پوچھنی ہو؟ تو ماشاءاللہ میں تو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ کافی اچھا سلسلہ یہ شروع ہے، جی اور بڑی نوازش آپ بہت کی، اچھی بہت بات شکریہ۔ ہے لٹریچر اس طرح سے سنا جا رہا ہے تاکہ ہمارا ٹائم خود ہم مینیج کر لیتے ہیں، اس طرح سے ساتھ میں سن بھی لیتے ہیں، تو یہی بس میں سن رہا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ۔ جی 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 عدیل بھائی۔ جی یہ عمران بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں،
کسی جی اور جی نے پوچھیں بات چلیں کرنی ٹھیک ہے آپ کر لیجیے اس کے بعد جی یہ میں نے فاتح کر لیں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے یہ جو بات جماعتوں کے بارے میں ہوئی ہے اکٹھی ہونے کے بارے میں عمران بھائی آپ کو اس میں کوئی پازیٹیو جو ہے وہ ایفیکٹ یا پازیٹیو کوئی چیز نظر نہیں آتی؟ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جماعتوں میں ہوتی ہیں جو لوگوں کی جماعتیں بدلنے سے کھل جاتی ہیں، ان کی خرافات، اور لوگوں کو ایک دفعہ جو لوگ جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں وہ پھر ایک جماعت بھی بنا لیں تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک ڈگر پہ آ جاتے کہ اچھی سے اچھی کون ہے، کون سی جماعت ہے۔ اور دوسرا ایک اور فائدہ نہیں ہوتا کہ جب بھی جو ہے طاغوت جو ہے وہ کوئی مٹانا شروع کرتا ہے تو تھوڑی نہ تھوڑی جو بھی کوئی خیر ہوتی ہے نا وہ کسی نہ کسی فرقہ یا جماعت میں رہ کے وہ بچ جاتی ہے، جو کام آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں۔ آپ ان سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، نہیں وہ نہیں، میں سرمد بھائی اکٹھا بھی کرنے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بھی کر سکتے نہیں کرنا نہیں چاہ رہا میں اس کا ہیں۔ جو ہے میں اس کے بارے میں یہ کمنٹس دے رہا ہوں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ ہر شر میں سے خیر اور خیر میں سے شر نکال دیتے ہیں، تو یہ بھی کوئی ایک پازیٹیو ہے نا کہ جماعتیں اتنی ساری ہاں یہ جماعتوں بات میں کام صحیح کر رہے ہے، اس میں دیکھنا چاہیے، اس میں بھی ہر جماعت کے اندر کوئی نہ کوئی خیر تو ہوتا ہی ہے نا آخر، تو ٹھیک بات ہے، یہ بھی ایک انداز ہے دیکھنے کا۔ جی فاتح انسٹیٹیوٹ، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ معنی باتیں سن کے ابھی بہت شوق پیدا ہوا کہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جائے۔ اس وقت میرے پاس جو دستیاب تراجم ہیں اس میں سے تفسیر عثمانی بھی ہے، اسی طرح آسان ترجمہ قرآن بھی ہے، بیان القرآن بھی ہے، تفہیم القرآن بھی ہے۔ جیسا فرمایا کہ پڑھ کے لیکن خصوصاً اگر بنیادی عربی آدمی سیکھ لے تو وہ خود سے کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے اور وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو اب یہ سوال ہے کہ اگر ہم یہ تمام تراجم سامنے رکھیں اور اپنی بھی انڈرسٹینڈنگ سامنے رکھیں تو پھر ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کوئی ترجمہ لکھ سکتے ہیں جو وہ دوسرے کے لیے کفایت کر جائے گا؟ نہیں یار، ترجمہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی، ترجمہ لکھنا ہے تو بہت ہائی لیول کا کام ہے، اور یہ ترجمے پہلے کوئی کم ہے جو ہمیں بھی لکھنا ہے، یہ ترجمہ کا ایک ڈھیر ہے کہ جو لگا ہوا ہے۔ کسی زمانے میں ترجمہ کرنا حرام ہوا کرتا تھا، شاہ ولی اللہ کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ اس نے قرآن کا ترجمہ کر دیا ہے، تو پھر کرائے کے قاتل بھی بلا لیے گئے تھے پختونخوا سے۔ لیکن اب اس کے بعد ترجمے کی ایک بھرمار آئی ہے، تو ترجمہ آپ اکابرین کا ترجمہ پڑھیں، یہ جب خود ہم ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر وہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو خود ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اکابرین کا ترجمہ پڑھیں، ہاں خود سمجھیں، اس کے لیے بنیادی عربی آنی چاہیے خود سمجھنے کے لیے، لیکن ترجمہ خود لکھنا وغیرہ یہ تو موجود ہیں چیزیں ہزاروں کے حساب سے، اپ ڈیٹڈ چیزیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں، یعنی سب سے لیٹسٹ ترجمہ اگر دیکھنا ہو آپ نے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا ترجمہ سب سے لیٹسٹ، موجودہ حالات کے مطابق ایڈیم، اس کا وہ محاورہ روزمرہ، وہ سارا آج کے جدید حالات کا ہے، جدید نوجوان کو ایڈریس کرنے کے لیے ظاہر انہوں نے کیا ہے۔ تو مطلب میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب کا آپ کو پتہ ہے کتنا انہوں نے قرآن مجید کی خدمت کا کام کیا ہے، وہ خود کہتے تھے کہ میں ترجمہ نہیں لکھتا، لکھا بھی نہیں ہے انہوں نے، وہ تو بیان القرآن ہے ان کا، ریکارڈ ہوا وہ 1998 کا، وہ بھی رمضان ہی کی نشستوں کا وہ ہے، اس کو اتارا گیا کاغذ پہ، تو لکھا انہوں نے بھی کوئی نہیں ہے ایسا ترجمہ۔ جی بہت شکریہ۔ جی ٹھیک ہے حامد بھائی، اجازت ہے؟ جی جزاک اللہ عمران بھائی، بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، اس آج کو یہاں پر ماشاءاللہ کلوز اچھا رہا آج، الحمدللہ بغیر کسی رکاوٹ کے ہو گیا۔ انٹرپشن کے۔ جی جی دعا ٹھیک ہے کر جی، لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔